اقرأ باسم ربك الذي خلق نحمده ونصلي على رسوله الكريم فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرات محترم، دنیا میں انسانوں کا اتحاد، یونٹی، ایک دوسرے سے محبت، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کو کس طرح پر جوڑا جائے، ایک دوسرے کے لیے اس میں محبت پیدا کی جائے، رواداری پیدا کی جائے۔ دیکھیے، ہر چیز کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز ہوتی ہے جو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے۔ جیسے آپ مکان بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، تو اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا ہے تو درمیان میں سیمنٹ رکھی جاتی ہے۔ پہلے کچے مکانات ہوتے تھے یا مٹی کا گارا رکھا جاتا تھا درمیان میں جوڑنے کے لیے۔ کپڑے کو کپڑے سے جوڑنا ہے، کپڑا خود بخود دوسرے کپڑے سے نہیں جڑ جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک تیسری چیز ہوتی ہے، سوئی ہوتی ہے، دھاگا ہوتا ہے۔ سوئی چلتی ہے، دھاگے کو لے کر کپڑے کو جوڑ دیتی ہے۔ کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہے تو گوند لگایا جاتا ہے، لائی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ کاغذ دوسرے کاغذ سے جڑ جائے، چپک جائے۔ کسی دھات کو دوسری دھات سے جوڑنا ہے، لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہے، ویلڈنگ کی جاتی ہے، سالڈر کیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح پر اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جوڑنے کے لیے دین عطا فرمایا۔ دین جو ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو جوڑنے کے لیے، ان کے دلوں کو ملانے کے لیے ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء السلام جو ہے وہ ان ساری دنیا کے انسانوں کو ملانے کی اور جوڑنے کی اور محبتیں پیدا کرنے کی دعوت لے کر آئے۔ اس پر غور فرمائے کہ انسان جڑے گا کس بات پر۔ آج بھی بہت ساری آواز ہیں انسانوں کو جوڑنے کے لیے۔ اگر لسانی آواز ہے زبان کی تو ایک زبان والے جڑیں گے، اور بہت ساری زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں وہ اس کے خلاف پڑیں گے۔ علاقے کی آواز پر ایک علاقے والے جمع ہوں گے، پوری دنیا کے انسان جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک برادری کی آواز پر، ایک خاندان کی آواز پر خاندان برادری جمع ہوگا، ایک قوم کی آواز پر ایک قوم جمع ہوگی، لیکن پوری دنیا کے انسان، بنی نوع انسان، ابن آدم، سارے انسانوں کو جوڑنے کے لیے دین عطا کیا گیا ہے۔ اب اگر ایک علاقے والے جڑ جائیں، سارے علاقوں سے کٹ کر، ساری زبانوں سے کٹ کر ایک زبان والے جڑ جائیں، سارے خاندانوں سے کٹ کر ایک خاندان والے جڑ جائیں، ساری برادروں سے کٹ کر ایک برادری جڑ جائے، ساری قوموں سے کٹ کر ایک قوم جڑ جائے، اسے جوڑ نہیں کہتے، اسے توڑ کہتے ہیں۔ یہ فساد کی لین ہے، یہ شر کی لین ہے، یہ فتنے کی لین ہے، یہ لعنت جس پر کی گئی ہے، مردود لین ہے۔ تو نبیوں نے محنت کی سارے انسانوں کو ایک کرنے کی، اور ظاہر بات ہے جب ایک کرنے کی کوشش کی جائے گی تو جو غلط قسم کے جوڑ ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ صحیح جوڑنے کے لیے غلط جوڑ کو آپس میں توڑنا پڑے گا۔ یہ محنت اور مجاہدہ اور مشقت نبیوں نے اٹھائی کہ سارے غلط جوڑ تھے وہ ختم کیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو غلط بنیاد پر جڑے ہوئے تھے انہوں نے کیا خطاب دیا؟ ابو جہل نے پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا کہ یہ پھوٹ ڈالنے والے ہیں۔ انہوں نے ہمارے مکے میں پھوٹ ڈال دی خاندانوں میں، ایک بھائی ادھر ہے، ایک بھائی ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، چچا ادھر ہے، بھتیجا ادھر ہے، آگ لگا دی خاندانوں میں، پھوٹ ڈال دی۔ اس سب کو برداشت کیا گیا۔
یعنی ان کے جو مقام جو اونچے ہیں صحابہ کے اس لیے ہیں کہ دیکھو کہاں کس کا مقابلہ انہیں کرنا پڑا، ساری دنیا کی انسانیت کو جوڑنے کے لیے، عالم انسانیت کو جوڑنے کے لیے۔ آپ بدر کو دیکھیے، بدر والا مقام بدر والوں کا اتنا اونچا کیوں ہے؟ ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف آپ کے داماد ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف آپ کا چچا ہے، ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے، ماموں ادھر ہے بھانجا ادھر ہے، چچا ادھر ہے بھتیجا ادھر ہے۔ یہ سارا برداشت کیا گیا انسانیت کو جوڑنے کے لیے۔ اور انسانیت کس بات پر جڑے گی؟ انسانیت صرف ایک بات پر جڑ سکتی ہے، پوری دنیا کے انسان۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا بھر کے انسانوں اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ تم سب کا خالق اور مالک ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، ساری دنیا کے مشرق والوں کو، مغرب والوں کو، ہر زبان کے بولنے والوں کو، ہر ملک کے رہنے والوں کو، ہر علاقے میں بسنے والوں کو، ہر معاشرت کے رکھنے والوں کو، یورپ والوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، افریقہ والوں کو، سارے انسانوں کو اس بات پر جوڑا جا سکتا کہ انسانوں اس بات پر آ جاؤ تم سب کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، خالق اور مالک ایک ہے۔ کیونکہ ساری دنیا کے انسان ایک زبان پر جمع نہیں ہو سکتے، کسی ایک ملک اور کنٹری پر جمع نہیں ہو سکتے، کسی ایک برادری میں سارے نہیں سم ہو سکتے، کسی ایک بزرگ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر میں کہوں میرے فلاں پیر صاحب ہیں، آئیے ساری دنیا کے انسانوں ان سے بیعت ہو جاؤ، کیوں جی ساری دنیا کے انسان میرے پیر سے بیعت ہو سکتے ہیں؟ بڑے سے بڑی روحانی ہستی ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا کے انسان کو ان پر جمع کر سکتے ہیں آپ؟ ہر ملک کے اپنے بزرگ ہیں، مراکش کے اپنے ہیں، انڈونیشیا کے اپنے ہیں۔ آپ کہیں کہ آؤ ہمارے خواجہ پر جڑ جاؤ، رشیا میں یہ خواجہ کا لفظ رشیا سے آیا ہے، وہاں جو گزرے وہ خواجہ، یوں کہ ہزاروں خواجہ ہمارے یہاں پر نقش بندی اور فلاں فلاں، اور ہم آپ کو خواجہ سے کیوں جڑیں؟ تو کسی بزرگ پر نہیں جڑ سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کتنی بڑی بزرگ ہستی ہے، ساری دنیا جڑ سکتی ہے؟ وہ حملی ہے۔ حملی کا مطلب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے مسئلوں پر چلنے والے ہیں، تو ظاہر بات ان کا مقام ان سے بھی اونچا ہوگا۔ ساری دنیا کے انسانوں کو آپ کو حنفی بن جاؤ، امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام، 1100-1200 سال سے دنیا کے تو ٹھڈ آبادی ان کی تقلید اور پیروی کر رہی ہے، لیکن ساری دنیا کے انسان حنفی نہیں بن سکتے۔ تو دنیا کو جوڑنے کے لیے، پوری دنیا انسانیت کو جمع کرنے کے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے دین۔ اور جب دین پر جمع، پھر غلط قسم کے جوڑ کو توڑنا پڑے گا، کاٹنا پڑے گا۔ پھر آدمی کسی ایک وطن کا نہیں ہو سکتا، کسی ایک وطن کا، سارے وطن میرے ہیں، ساری دنیا میری ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے، یہ شر و فساد کی بات ہے کہ ایک وطن، جی مجھے ایرانی ہونے کا فخر ہے، مجھے بھارتی ہونے کا فخر ہے، مجھے امریکی ہونے کا فخر ہے۔ یوں کہا ہر ملک میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ مکے میں صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل ابو لہب بھی مکے میں تھا۔ تو علاقے کی، وطن کی بنیاد پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آئے ہیں تو آپ مسافر بن کے آئے ہیں۔ بعض لوگ یہ سب کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وطن والوں نے نکال دیا تھا آپ کو، اس لیے نہیں، آپ دوبارہ داخل ہوئے، فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، اور اس طرح پر داخل ہوئے سب کو معاف کرتے ہوئے۔ مکے میں ایک ایک بات یاد آ سکتی تھی، کیا کیا مظالم ہوئے تھے، کس طرح ستایا گیا تھا۔ شعیب ابی طالب میں 2.5 سال تک پتے چبائے گئے تھے، بچے بھوک سے دن رات بلکتے تھے، بائیکاٹ کر رکھا تھا، ہر جگہ آگ پر لٹایا جاتا تھا، کیا کیا۔ لیکن آپ نے ایک سانس میں فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا تھا اپنے بھائیوں کو، انہیں آپ بتائیے کیا ظلم کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ سورہ یوسف کو پڑھیے، ایک چھوٹا بھائی ہے، 11 بڑے بھائی اس کے خلاف، اسے بہانہ بنا کر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ، باپ کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اور ایسے کنویں میں جو اندھا کنواں جس میں پانی بھی نہیں ہے کہ کوئی لوگ آئے جلدی سے، وہاں ڈال دیتے ہیں اس کنویں میں۔ ایک چھوٹا، اور اتنا اتحاد کہ آخر تک باپ کو پتہ نہیں چلا، باپ بھی نبی جیسا باپ،
روتے روتے جس کی آنکھیں چلی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی. پھر قرآن کہہ رہے معمولی قیمت پر بکے، بے ثمن بخش، معمولی قیمت پر غلام بن کے. شریف خاندان، خود نبی ہے، باپ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہے، پر دادا ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، سب سے شریف اور معزز خاندان، اور بازار میں بک رہے ہیں. اس کے بعد میں ان پر تہمت لگی، زنا کی تہمت، جیل میں جاتے ہیں. یہ کس نے کیا؟ بھائیوں نے کیا، 11 بھائیوں نے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سانس میں معاف کر دیا. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مظالم ہوئے تھے، معاف کر دیا سب کو. آج ہم معاف کسے کرتے ہیں؟ جب قابو نہ ہو، کنٹرول نہ ہو. مجبوری کے نام شکریہ، مصلحت. بھائی معاف کرنا تو اس وقت ہے جب آپ کا پورا کنٹرول ہو، قابو ہو، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ بہادری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادری سے اعتبار تھے کہ آپ سب کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو، سب کو معاف کر دیا. لیکن مکے میں عرض کر رہا تھا، آپ نے قصر کی نماز پڑھی، کیا دل پر آپ کی گزری ہوگی؟ حالانکہ لوگ آر دلا رہے تھے، توجہ دلا رہے تھے. ابو سفیان یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا وطن ہے، آپ کی زندگی کے 53 سال 53 ایئر یہاں پر گزرے ہیں، آپ کا بچپن یہاں گزرا ہے، کھیل کود کے یہاں جوان ہوئے، آپ شادی یہاں پر ہوئی، بچے آپ کے یہاں پر ہوئے. آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں نے اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ کسی ایک وطن کے ہو جاتے تو دوسرے وطن والے کیسے جڑتے آپ سے؟ میں بھارتی ہوں، آپ بنگلہ دیشی ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ مراکشی ہیں. نہیں، آپ نے وطن کو چھوڑا ہوا ہے کہ میں کسی ایک وطن، سارا وطن، پوری دنیا میرا وطن ہے. تو وطن کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر انسانیت کو جمع نہیں کیا جا سکتا. اور صحابہ اکرام نے قربانی دی اس پر کہ وہ سب کے بن کے رہے. دیکھیے کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمی ہے، حبشی ہے، غلام ہے، مکے بازار میں بکے ہیں، آپ کے پاس ہیں، غلام ہیں آپ کے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اور آپ کے حوالے کر دیا. اب ان کے باپ کو پتہ چلا، باپ محبت میں بے چین ہے، رو رہا ہے، دن رات آنسو بہا رہا ہے. کسی نے پتہ چلا کہ مکے میں دیکھا ہے، کسی سے پتہ چلا، باپ آ رہا، چچا آ رہا، بھائی آ رہے، حضور کی خدمت میں درخواست لے کر کہ بچہ یہ ہمارا کسی نے پکڑ کے بیچ دیا تھا، اس کو بچھڑ گیا تھا. حضور نے فرمایا کہ اگر یہ خوشی سے جانا چاہیں، فرمایا کہ زید آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تمہارا باپ ہے، چچا ہے. یہ نہیں کہ جانتے نہ ہو، پہچانتے نہ ہو، یہ نہیں کہ ہوش میں نہ ہو، نشے کی حالت میں ہو، جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. فرمایا کہ تم جانا چاہو تو خوشی سے جا سکتا ہوں، بغیر معاوضے کے. جو میں نے قیمت ادا کی تھی مجھے نہیں چاہیے، حضور نے فرمایا، لیکن اگر تم رہنا چاہتے ہو مجھے بھی جانتا ہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا. حضرت زید بچے تھے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. تو آپ نے کہہ دیا زید میرا بیٹا ہے. اس وقت سے جو ہے زید بن محمد کہے جانے لگے، لے پالک جسے اب بیٹا بنا لیا آپ نے. تو کہاں کے لوگ جڑے ہیں؟ محمد رسول اللہ کی حیثیت شروع سے عالمی ہے، گلوبل ولیج کی ہے. آج جو گلوبل ولیج کی باتیں کر رہے ہیں یہ منافق ہیں، جھوٹے ہیں، انسانیت کو جوڑنا نہیں توڑنا چاہتے ہیں. گلوبل ولیج کے معنی کیا ہے؟ آج کا ویسٹ اور مغرب اور خاص طور پر امریکہ، معنی یہ کہ ساری دنیا کا تمدن ختم ہو جائے، امریکی تمدن اختیار کریں، امریکی کلچر کو اختیار کر لیں، ساری زبانیں ختم کر کے ان کی زبان بولنے لگیں، ان کی صحیح غلط جو بھی معاشرت ہے اسے اختیار کریں. یہ زبان سے گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، اندر میں اپنا سامراج ہے ایک قسم کا، دنیا پر زبردستی تھوسنا چاہتے ہیں اپنے طریقے. تو میں کر رہا تھا کہ آپ نے اس طرح پر جی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فارس کے رہنے والے ہیں، ایران کے. فرمایا سلمان منا اہل البیت، ہمارے گھر والوں میں ہے. ارے بھائی گھر والے سلمان فارس کے، آپ مکے کے، کیسے گھر والے؟ یوں کہ آپ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. صہیب روم کے ہے، رومن امپائر کے، آپ کے صحابی ہیں بہت بڑے. تو آپ